لیکچر 11ویں جماعت کے لیے اس سے پہلے ہم نے کچھ سوالات کیے، چاہے وہ اقتباس کا خلاصہ ہو یا دو چھوٹے سوالات، اور باقی جو مختصر سوالات کیے تھے، اور باقی خلاصہ بھی مختصر اس ایک یادگار وصیت کا۔ اب اسی سے وابستہ ایک موضوعات کچھ ہیں جو لیٹر رائٹنگ بھی ہے، اس سبق کے ساتھ دیے گئے کہ وہ بھی لکھنے ہیں جو امتحان میں پوچھے جائیں گے، اور ایسے رائٹنگ یا مضمون نگاری، کسی موضوع پر مضمون لکھنا، وہ بھی اس میں ہے۔ تو پہلا جو ہم حب وطن کے موضوع پر مضمون لکھے، ایک اور سوال ہے اس کا۔ تو حب وطن جو پیٹریاٹزم ہے، خاص کر جو عمومی پیٹریاٹزم، جو آپ کو وطن کی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں رائٹ ونگ والا پیٹریاٹزم نہیں، یا جو پیٹریزم آپ آج کل ٹی وی پر یا باقی جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت ضروری، چونکہ آج کل ہر کوئی اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے، تو اس میں فرق ہے۔ یہ پیٹریاٹزم یہ آپ پہ تھوپا نہیں جاتا ہے، یہ پیٹریاٹزم ویسا ہے جو آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، اپنے وطن سے محبت کا۔ جیسے جواہر لال نہرو کو تھا اپنے وطن سے، ویسا ہی یا عام لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کوئی تھوپا ہوا نہیں ہوتا میڈیا کے ذریعے یا کسی سیاسی جماعت کے ذریعے۔ وطن کی محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ انسان جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ فطری محبت ہوتی ہے، جس طرح ایک آدمی کو اپنے گھر کے ساتھ قدرتی لگاؤ ہوتا ہے، اسی طرح ایک شخص کو فطری طور پر اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، جہاں وہ جنم لیتا ہے اور جس کی آغوش میں وہ پلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وطن کو وہ مادر وطن کہہ کر پکارتا ہے۔ اور جب وہ غریب الوطنی کی حالت میں ہوتا ہے، غریب الوطنی جب وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے، تو اس کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ اس کو رلاتی بھی ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے۔ وطن کی محبت جو فطری جذبہ ہے، ماں ایک بچے کو اپنی ماں کے ساتھ، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ فطری محبت ہوتی ہے، یہ کوئی تھوپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہر شخص کو ہوتی ہے، اپنی مٹی کے ساتھ، اپنے اور وطن کے ساتھ، پھر اپنے شہر اور پھر اپنے گاؤں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اپنے محلے کے ساتھ۔ یہ ایک لینیج جیسی چلتی ہے۔ اس طرح ایک شخص کو فطری طور پر اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے، جہاں وہ جنم لیتا اور آغوش میں پلتا ہے۔ ظاہر سی بات، ہر ایک کو ہوتا ہے دنیا میں، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے جہاں وہ پلا بڑا ہو۔ حب وطن سے مراد ہرگز وطن پرستی نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ میں نے جو پہلے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ یہ وطن پرستی نہیں، کہ وطن سب یہی ہے، یا اس کی آغوش میں لوگوں پہ ظلم کیا جائے، یا دوسرے ملکوں کے لوگوں پہ یا باقی جو حملہ کیا جائے کہ نہیں ہمارا وطن ہے، یہ وہ وطن پرستی نہیں ہے، یہ حب وطن ہے، محبت وطن کی محبت۔ اور نہ اس سے مراد ہے کہ دنیا بھر کی انسانی آبادی کو کھانوں میں بانٹا جائے، یہ وہ بھی نہیں ہے کہ کھانوں میں بانٹا جائے اور کہے کہ ہمارا وطن ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ دراصل وطن سے بڑھ کر انسانیت، یہ دراصل ایک انسانی جذبہ ہے، اور انسان کو کبھی جغرافیائی، لسانی، نسلی یا لسانی حد بندیوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ حب وطن سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنے وطن کی سبھی اچھائیاں اور خوبیاں پسند، اور جو بھی خامیاں اور برائیاں وہ اپنے وطن میں دیکھے، ان سے نفرت رکھتا اور ان کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ صحیح بات ہے، یہ ہے حب وطن، کہ آپ کرٹیسائز بھی کریں اپنے وطن پہ، اگر خامیاں برائیاں ہیں، اور اگر اچھائیاں بھی ان کی تعریف بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ تعریف بھی کریں گے، آپ اس پہ مطلب لوگوں کو کہیں گے کہ یہ ہمارے وطن میں یہ خوبیاں ہیں، یا ہندوستان میں یہ خوبیاں ہیں۔ جو آپ کا وطن ہے، جس دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں یا جہاں پہ جنم لیا ہو آپ نے، تو آپ اس وطن کی خوبیاں بتائیں گے، لیکن جو خامیاں اس کو دور کرنے کی بات کریں گے اور اس پہ تنقید کریں گے کہ یہ خامیاں دور ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کو کوئی سیاسی جماعت یا کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں دور کریں، یہ خامیاں ہیں، تو وہ وطن کی محبت نہیں ہوتی، وہ حب وطن، وہ وطن پرستی۔ اگر آپ ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے خامیوں پہ، اور ان کو نظر انداز کریں گے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہو کہ جس وطن کے ساتھ اس کی نسبت ہے، وہ یعنی وہ آدمی جس کے اندر یہ حب وطن ہے، وہ انسان، اس کی نسبت، اس کو عزت کی نظروں سے دیکھا جائے، اس میں ہمیشہ ایسے اعلیٰ انسانی اقدار پائے جائے کہ دنیا بھر کے لوگ اس پر رشک کریں اور اس کو احترام کی نظروں سے دیکھیں۔ تو یہ
تبھی کریں گے، رشک اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے جب اس میں انسانی اعلیٰ اقدار، ہیومن رائٹس کی قدر ہوتی ہو، اقلیتوں کی قدر ہوتی ہو، اقلیتی جانوں کی قدر ہوتی ہو، اور ہر ایک کے حقوق اس کو ملے، مطلب ایک جیسے حقوق ہر ایک انسان کے لیے ایک جیسے حقوق ہو، یہ نہ ہو کہ ایک کمیونٹی کے لیے ایک حقوق اور دوسری کمیونٹی کے لیے دوسرے حقوق. تو یہ دراصل یہ اس پہ کوئی فخر نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ وطن کی محبت میں ہر کوئی ایک جیسے لوگوں کو دیکھے گا، لوگوں کو ایک ہی ترازو میں تولے گا، ہر ایک کے لیے ایک ہی حقوق ہوں گے. اور کورٹ بھی ایسا ہوگا کہ وہ بنا مطلب جانبداری کے، غیر جانبداری سے فیصلہ سنائے. اور باقی جو خوبیاں ہوتی ہیں، تعلیم کے مواقع یا میڈیسن ہسپتال کے مواقع یا باقی جو بھی فیسلٹیز ہیں، مطلب روزگار کے مواقع یا کسی آرٹ میں یا کسی کھیلوں میں مقابلے، وہاں پر بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہر چیز میں جو آج کل خاص کر مختلف جو پرانے زمانے سے مطلب مختلف ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر ایک کی نمائندگی اور ہر ایک کو موقع دیا جائے. وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کے وطن کے لوگ انسانیت کا ایک حسین گلدستہ ثابت ہو کر عالمی انسانیت کے لیے خوشبو کا سامان پیدا کرے. وہ چاہتا ہو کہ اس کا باغ روئی زمین پر رش کی چمن ہو، جس کا ہر ذرہ آفتاب اور جس میں ہر چہرہ ماہتاب ہو. تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ زمین پر رش کے چمن، جہاں چمن کا جو رشک ہے، چمنوں جہاں دوسرے چمن اس پہ رش کریں، اس باغ پہ جس کا ہر ذرہ آفتاب اور جس پہ ہر چہرہ ماہتاب، چاند کی طرح اور ہر ذرہ آفتاب کی طرح. حب وطن سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وطن کی طرف کسی بدخواہ نظر کے پڑنے سے پہلے ہی وہ ظالم آنکھ پھوڑ دے. حب وطن سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وطن کی طرف کسی بدخواہ نظر کے پڑنے سے، ہاں پھوڑنا تو یہاں پہ تھوڑا یہ تیکھی زبان یا جو زیادہ ہی کچھ، ہاں آپ کو یہ کرنا ہے کہ وطن کی محبت، جہاں پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑے سوار کے اپنی سرحدوں پر، جو مطلب پہلے زمانے ہوتا تھا، آج کل فوج ہوتی ہے، تو یہ اس سینس میں یہ بات ہے کہ وطن کی حفاظت ہر صورت میں کرنی ضروری ہے. ڈاکوؤں سے حفاظت یا باقی حملوں سے، بیرونی حملوں سے یا باقی جو چیزیں ہیں. حب وطن کا تقاضا یہ کہ آپ اپنے وطن کی آزادی اپنی جان سے پیاری رکھیں، آزادی کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے. حب وطن سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ آپ کسی غیر ملک کو استحصال کی نظر سے دیکھیں. یہاں پر کہ جیو اور جینے دو، آپ استحصال کی نظر سے غیر ملک کو نہ دیکھیں، نہ حملہ کریں. اگر کوئی غریب ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے، آپ اس پہ چڑھ دوڑیں گے کہ ہمارے پاس، تو وہ حب وطن وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مطلب حب وطن نہیں ہے وہ کہ آپ مطلب دوسروں کا استحصال کریں یا دوسرے ملکوں پہ حملہ چڑھائی شروع کریں یا اپنے وطن کو دوسرے ملک پر ناحق ترجیح دے کر اس کو پائمال کریں. یہ بھی وہی استحصال نہیں کرنا، یا اس کی آزادی کو غلامی میں تبدیل کریں. اور کسی ملک کی آزادی کو غلامی میں تبدیل کرنا وہ بھی حب وطن میں نہیں آتا ہے. الغرض وطن کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے وطن کا بت اپنے دل میں قائم کر کے، انسانیت کا خون کر کے، بلکہ وہ حب وطن کو ہمیشہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ اور دنیا میں اعلیٰ انسانی اقدار کو قائم کرنے میں اپنے وطن کو نقطۂ آغاز سمجھے. بلکہ حب وطن کو ہمیشہ انسانیت کی خدمت، ہیومینٹی کو سرفہرست رکھنا ہے. اور اس میں جو چیزیں آتی وہ میں نے پہلے بھی اس دوران کہی کہ ہر ایک کو موقع، ہر ایک کو قانون تک رسائی، ہر ایک کو تعلیم تک رسائی، اعلیٰ تعلیم، ہر ایک کو بہتر مواقع، ہر چیز کے فیسلٹیز، وہ ہے حب وطن دراصل. اور دنیا میں اعلیٰ انسانی اقدار کو قائم کرنے میں اپنے وطن کو نقطۂ آغاز سمجھے. تو اعلیٰ انسانی اقدار کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ دوسرے ملک میں اعلیٰ انسانی اقدار ہو، ہمارے ملک میں نہ ہو، بلکہ ہمارے ملک سے ہی شروع ہو جائے وہ اعلیٰ انسانی اقدار، چاہے ہم دوسرے ملکوں کو بھی دکھائیں مثال سے. تو یہ حب وطن پہ ایک مضمون، یا آپ ایگزام میں بھی لکھیں گے اگر پوچھا جائے، وہاں پہ مختلف موضوعات ہوں گے، تو اسی طرح لکھنا ہے. جو آپ کے ذہن میں اچھی بات ہے وہ بھی آپ لکھیں. شکریہ.